اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ انسانی قلب کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ قلب اس میں نرمی ہوتی ہے، کبھی اس قلب میں سختی آ جاتی ہے، قساوت آ جاتی ہے، سنگ دلی، سنگ یعنی پتھر۔ بعض اوقات انسان کا قلب پتھر بن جاتا ہے اور بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قلب کی حالت ہے۔ اس کے مقابلے میں قلب کی حالت ایک خشوع کی حالت ہے، خضوع کی حالت ہے، نرمی کی حالت ہے، خوف و رجا، یہ ساری حالتیں ہمارے قلب کی ہیں۔ القاسیۃ قلوبہم، قرآن نے بعض لوگوں کو قسی القلب قرار دیا، کس کی بابت؟ عن ذکر اللہ، یاد خدا کی بابت۔ انسانی قلب میں خوف خدا نہ ہو، یاد خدا نہ ہو، یہ قلب ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے قلب قسی ہو گئے، سخت ہو گئے، اور سختی میں کہاں تک پہنچ گئے؟ فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی سخت، لوہا۔ یہ قلب نہیں ہے، گویا لوہا ہے۔ خدا نہ کرے ہماری حالت ایسی ہو کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں ہمارے قلب میں اس کی محبت ہو، اس کی طرف ہمارے دل میں نرم گوشہ ہو، ہمارے دل کا جھکاؤ ہو، لیکن یاد خدا کی طرف ہمارا ذرہ برابر تمایل نہ ہو۔ اصل گویا قرآن پڑھنے کے لیے قلب پتھر ہے، نماز کے لیے دل پتھر بن گیا، دعا کے لیے دل گویا پتھر بن گیا۔ نعوذ باللہ، خدا سے پناہ مانگنی چاہیے انسان کو کہ بعض بدعمالیوں کی وجہ سے اور انسان کے بعض اعمال کی وجہ سے اس کے قلب میں یہ حالت آ جائے۔ خداوند تبارک تعالیٰ کو اس کے برعکس وہ قلب چاہیے جو یاد خدا سے پر ہو، نام خدا آ جائے، یاد خدا آ جائے، کار خدا آ جائے، یہ قلب متمائل ہو جائے۔ ایسا قلب خداوند تبارک تعالیٰ کو، اور خداوند تبارک تعالیٰ نے قلب کے اندر ایک مومن، ایک انسان کے قلب کے اندر اس حالت کے ایجاد کرنے کے لیے حتیٰ بین نوع بشر پر سختی کی ہے، جیسا کہ سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تضرع قساوت کے مقابلے میں ہے۔ ایک دفعہ خدا کے مقابلے میں ہمارے قلب میں قساوت ہے، ایک مرتبہ ہمارے قلب میں تضرع ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں پر خدا کا عذاب اس لیے ہوتا ہے، سختی اس لیے ہوتی ہے، تنگ دستی اس لیے ہوتی ہے، بیماری اس لیے ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک اس لیے ہوتا ہے کہ تضرعوا، ان کے قلب میں جو قساوت آ گئی ہے، یہ جو پتھر بن گیا یہ ذرا ٹوٹے، اس میں تضرع آئے۔ کتنے ایسے لوگ جو ایک جھٹکا ہارٹ اٹیک کا لگنے کے بعد انسان بن گئے، مومن بن گئے، نمازی بن گئے۔ اب ان کے لیے یہ اٹیک، ان کے لیے ایکسیڈنٹ، یہ خدا نے اسی لیے رکھا کہ اس حالت میں نہ مریں، یہ حالت تضرع میں، حالت خشوع قلب میں۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن کتنا بدبخت وہ ہے کہ جو بأس آنے کے بعد بھی، امتحان الہی آنے کے بعد بھی، تنگ دستی آنے کے بعد بھی اس کا قلب پھر بھی قسی ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ابلیس انسان کے لیے اس کے وہ اعمال جو اسے یاد خدا سے غافل رکھتے ہیں وہ سجا کر پیش کرتا ہے۔ دوستوں کی محفل، وہ خوشگپیاں، وہ لہو و لعب کی محفل، وہ بازار، وہ کوچہ، وہ یار، وہ کیا کیا، وہ، اور ابلیس نے ان کے لیے وہی کام سجا کے پیش کیے کہ یہی کرتے رہو، یہ بہترین کام تو یہی ہے۔
ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، اور جب رسولوں کے موعظے سے ان قوموں کے دل میں تضرع نہ آیا، خوف خدا نہ آیا، جانتے تھے نبی ہے۔ وہ قرآن نے فرمایا نا کہ انبیاء کو لوگ ایسے جانتے تھے، اپنے بچوں کو جیسے انسان جانتا ہے اس سے زیادہ جانتے تھے کہ نبی خدا ہے، یہ عالم دین ہے، یہ حق کی بات کر رہا ہے، لیکن انسان یہ جاننے کے باوجود ڈٹ جاتا ہے، ابلیس بن جاتا ہے۔ کوئی جب موعظہ اثر انداز نہ ہو رہا ہو، انسان کو اپنے قلب کی حالت کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے جب دیکھا کہ رسولوں کی تبلیغ کے باوجود قلب نہیں خاضع ہو رہے، تو ہم نے ان کی اس نافرمانی اور قسی القساوت قلبی کی وجہ سے تنگ دستی میں اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، شاید اس طرح سے ان کے قلب میں تضرع آ جائے۔ سب سے قریب خدا کے انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو۔ تم اپنے قلب کے آئینے کو بچا بچا کے نہ رکھو، یہ شکستہ ہو جائے تو پھر عزیز تر ہے، پھر محبوب ہے کس کا؟ آئینہ ساز کا۔ دعا کیا ہے؟ دعا مناجات، دعا اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ دعا مانگنا ہے، مناجات نجوا ہے۔ نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، دوسرے کے کان میں آئے، ہم کرتے ہیں نا باتیں، راز کی باتیں، اسے کہتے ہیں نجوا۔ نجوا کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ کبھی ہم نے نجوا کیا؟ یہ مناجات 15، یہ مناجات شعبانیہ، یہ فلاں مناجات، فلاں مناجات، یہ معصومین بیٹھتے تھے خدا کے ساتھ سرگوشی۔ جیسے کوئی بہت راز کی بات ہم دوستوں کے ساتھ کان میں آہستہ آہستہ کرتے ہیں، یہ خدا چاہتا ہے میرا عبد میرے ساتھ نجوا کرے، میرا عبد میرے ساتھ بات کرے۔ خدا منتظر رہتا ہے کہ میرا عبد کب میرے ساتھ بات کرے گا۔ نماز کیا ہے؟ نماز یہی مناجات ہے۔ معصوم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، جب تم میں سے کوئی مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہے کیا؟ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا۔ آیا ہماری نماز ایسی ہے؟ تھوڑا سا مقایسہ کر لیں، ہم نے کبھی اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ، کسی بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، باپ کے ساتھ سرگوشی کی ہے؟ کبھی نہ کئی بار کی ہوگی۔ تو آیا وہ جو میری حالت میرے دوست کے ساتھ گفتگو کے دوران تھی، میرے عزیز کے ساتھ میری حالت تھی، نماز میں میری وہ حالت ہے ایاک نعبد ایاک نستعین، وہ حالت ہے میری؟ اگر ہے تو میری نماز ہے، نہیں تو خدا معاف کرے۔ ائمہ طاہرین عاشق تھے اس نجوا کے، کب وقت ملے گا کہ میں خدا کے ساتھ بیٹھوں گا؟ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو وقت نہیں ملتا اپنے محبوب بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، عزیز کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ بات کا وقت نہیں ملا۔ کب وقت ملے گا؟ معصومین جس انتظار میں ہوتے تھے، قید میں جا کے خدا کا حمد کرتے تھے کہ خدایا ہم فرصت مانگتے تھے، ہمیں فرصت مل جائے تیرے ساتھ نجوا کریں۔ دنیا میں ظاہر ہے جب تک باہر ہیں، گھر والے ہیں، اصحاب ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن قید خانے میں کوئی نہیں ہے، تو ہے اور میں ہوں۔ اتنی عزیز ہے کہ انسان زندان میں جانا بھی پسند کرے۔ نجوا اتنا محبوب ہے خدا کے لیے۔ اور امام زین العابدین مانگتے تھے متعنا بلذیذ مناجاتک، ابھی افطار کے وقت ہمیں لذیذ کھانوں کی کیا ملے گا؟ پکوڑا ہے، سموسا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ تو ہم غریبوں کی افطاریاں ہیں، بڑوں کی تو ہمیں نام ہی نہیں آتے۔ زبان کی لذت، کبھی یہ انتظار بھی کہ کب بیٹھوں گا مصلی پر مناجات کروں گا۔ متعنا بلذیذ مناجاتک، خدایا مجھے اپنی لذیذ مناجات وہ عطا فرما، اس کی متاع عطا فرما۔ ایک اور جملہ یہ بھی امام زین العابدین کا، وَزَيِّن لِيَ التَّفَرُّدَ بِمُنَاجَاتِكَ، قرآن کی آیت نے کیا کہا تھا؟
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ابلیس لوگوں کے لیے کیا سجاتا ہے؟ وہ محفل اس میں جائیں، وہ بچیاں بیٹھی ہیں، وہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، وہ لڑکے بیٹھے ہیں، وہ دوست بیٹھے ہیں، وہ بیٹھک ہے، یہ ابلیس سجاتا ہے۔ امام کیا عرض کر رہے ہیں؟ وَزَيِّن لِي، بار الہ تو میرے لیے ایک چیز کو تزیین بخش، بہت ہی خوبصورت ہو جائے میرے لیے، اس سے زیادہ پیاری چیز میرے لیے کوئی اور نہ ہو۔ زین لی کیا؟ امام زین العابدین کو کس میں زینت نظر آئے؟ بِمُنَاجَاتِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کائنات کا سارا حسن اکٹھا کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے، میں اس کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھوں، لیکن تیری مناجات کی محفل لگی ہو تو زین العابدین اس میں جائے، انہیں وہاں حسن نظر آئے۔ یاد خدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جابر بن عبداللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا ان العبد لا يدعو اللہ وهو يحبہ، اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے نا تو انہیں دعا عطا کرتا ہے کہ مانگتے رہیں، میرے ساتھ بات کرتے رہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب ایک بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور خدا اس کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، فَيَقُولُ لِجِبْرَائِیل، خدا جبرائیل سے کہتا ہے کہ افض لعبدی ھذا حاجتہ وَأَخِّرْھَا، میرے اس بندے کی حاجت سن لیکن ابھی پوری نہیں کرنی۔ کیوں؟ فَإِنِّي أُحِبُّ أَلَّا أَزَالُ أَسْمَعُ صَوْتًا، ہم کتنے لوگوں کی بات سننے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، کال نہ کریں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ خدا کو انتظار ہے، رسول خدا کا فرمان ہے۔ جبرائیل سے کہہ رہے ہیں جبرائیل روک لے اس کی حاجت، ابھی کچھ تو میرے ساتھ بات کر لے۔ فَإِنِّي أُحِبُّ لا ازال اسمع، مجھے محبوب ہے، لا ازال تو طلبات جانتی ہے نا، ما زالہ کس کے لیے؟ کنٹینیوٹی کے لیے، ہمیشگی کے دوام کے لیے۔ میں چاہتا ہوں میرا یہ عبد میرے ساتھ بات کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبْغِضُ، لیکن جہاں خدا کو بندہ محبوب نہ ہو، وہ جب دعا بھی مانگے تو خدا جبرائیل سے کیا فرماتا ہے؟ یا جبرائیل اقضِ لعبدی حاجتہ، میرے بندے کی جلدی حاجت پوری کر، وَأَجِّلْھَا، جلدی کر، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، میں نہیں چاہتا اس کی آواز سنوں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مکتوب فی التورات، وہ تورات جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، اے میرے پروردگار، کیا تو میرے قریب ہے کہ میں تجھ سے مناجات سرگوشی کروں، یا تو مجھ سے دور ہے کہ میں بلند آواز میں دو الفاظ جو آئے، ایک دفعہ فَأُنَاجِیک، میں اے خدا تو میرے قریب ہے میں تیرے ساتھ مناجات کروں، یا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے ندا دوں۔ آواز جب کوئی دور ہو تو آواز دی جاتی ہے، زور سے آواز پکار، جب قریب ہو تو نجوا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ خدا تیرے ساتھ نجوا کروں یا مناجات کروں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی نازل کی، یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ بس یہ زبان سب سے پہلے بند، یہ زبان ہونی ہے، مرنے سے پہلے پہلا عضو جو معطل ہوتا ہے وہ زبان۔ کتنے ہم بولے، کن کے ساتھ بولے، کتنی باتیں کی، اب تک زندگی کا ایک حساب کر لیں، اپنے رب کے ساتھ کتنی دعا کی، بات کی۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اپنے ساتھ گفتگو کو مزین کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔